بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کے روزے کے حوالے سے اور 10 محرم کو اہل و عیال کو زیادہ اچھا کھانا کھلانے اور دسترخوان وسیع کرنے کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہود روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور سیلیبریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، تم تو نام ان کا لیتے ہو، ہم تو حقیقت میں ان کو ماننے والے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ پھر اگلے محرم شروع ہونے سے پہلے ہی حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو آپ وہ نہ رکھ سکے، لیکن آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کوئی آدمی 9 یا 11 کا نہیں رکھ سکتا تو وہ 10 کا نہ رکھے۔ اگر کوئی آدمی ایک روزہ رکھ سکتا ہے 10 محرم کا تو 10 محرم کا روزہ رکھ لے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ پچھلے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو بہت زیادہ بڑی برکت والا اور ثواب والا عمل ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ نے پیدا کیے، لیکن خصوصی نسبت کا مقصد اس کی عظمت اور شان بتانا ہے، تو محرم کے روزے رکھنا زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ اور 13، 14، 15 یہ جو اسلامی مہینے کی 3 تاریخیں ہوتی ہیں، اس میں روزہ رکھنا ویسے ہی سنت ہے، جس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو معمول تھا اب ہر اسلامی مہینے کی 3 تاریخوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15۔ تو اگر یہ ہمت کوئی کر سکے سبحان اللہ کہ 9، 10 کا یا 10، 11 کا بھی رکھ لے، پھر 13، 14، 15 کا بھی رکھ لے، تو سبحان اللہ بہت بڑی فضیلت اور برکت اس کو انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ ایک روایت ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے 10 محرم کے حوالے سے، اور کہ جو آدمی 10 محرم کو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورا سال وسعت فرما دیں گے۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، متعدد طرق سے مروی ہے، ضعیف ہے لیکن چونکہ بہت زیادہ متعدد طرق سے مروی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ علماء کا، تابعین کا، فقہاء کا اس پہ عمل رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا تو ہم نے ایسا ہی پایا، یعنی وہ فرماتے ہیں ہم نے اس پہ عمل کیا تو اس زمانے سے علماء کا اس حدیث پہ عمل رہا ہے، جس کو آپ تعامل امت کہہ لیں، کہ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن ایک تو متعدد طرق سے مروی ہے، دوسرا امت کے اکابر علماء کا اس پہ عمل رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائی۔ تو اس لیے 10 محرم کو یہ کوشش کرنی چاہیے اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اپنے گھر والوں پر عام روٹین سے زیادہ وسعت کریں، ان کو اچھا کھلائیں، ان کو خرچہ دیں، فروٹ لے کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ پورا سال آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے، خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔